اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، بزم فکر خادم الفقرہ میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، خادم الفقرہ میاں نصیر محمد کلوڑ عباسی شہید ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، B&H ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، EX سپارکو امپلائیز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، بانی فخر پاکستان پروفیسر مسعود احمد عباسی لا ایسوسی ایٹس، محسن پاکستان سر محمد صادق خان عباسی میموریل کمپیوٹر اینڈ میڈیا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاص فکری، اپنے ان تمام اداروں کے سرپرستوں، عہدیداران و ممبران، ہم خیال سماجی تنظیموں کے سربراہان، دوست و احباب، عزیز و قارب سے مخاطب ہے آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوران سروس سپارکو ایک حساس ادارے میں 27 مبارک لالۃ القدر جشن نزول قرآن حقیقی یوم آزادی پاکستان کی شب ہی اس مملکت خداداد پاکستان کی بقا و سلامتی، وقت کے فرعونوں سے اس مملکت خداداد پاکستان کو آزاد کرنے کی ذمہ داری خاکسار کے ناقابل کندھوں پر ڈال دی۔ پوری دنیا نے دیکھا، ہزاروں سپارکوں کے افسران بالا سٹاف نے بھی دیکھا کہ خاکسار نے تنہا سپارکوں کے حالات کو بھی تبدیل کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ معجزہ خداوندی تھا کہ جب میں نے کامیاب اسٹرائک کروائی ایسے ادارے میں تو وقت کے فرعونوں نے خاکسار کو ایک جھوٹے کیس میں 3 مہینے بعد ٹرمینیٹ کر دیا۔ لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ جو شخص ہمیں منہ پر بھتہ خور کہتا ہے اور اللہ نے اس کو بھیج ہی دیا ہے فرعونوں پر موسیٰ بنا کر، تو اگر ہم اس کو جھوٹے کیس میں ٹرمینیٹ کریں گے تو جو دوسروں کے لیے لڑ رہا ہے اپنے لیے کیوں نہیں لڑے گا۔ تو اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے مجھ سے 33 سال سپارکوں میں کام لینا تھا، اس کے حالات کو میری ہی سروس میں تبدیل ہونا تھا، تو وہ فیصلہ انہوں نے کیا۔ اسی وقت جو دوپہر تک مجھے لنچ سے پہلے گیٹ سے باہر بھیجنا چاہتے تھے، انہوں نے کچھ ہی دیر بعد اسلم کو خاکسار کو جو ہے واپس بحال کر دیا۔ یہ تھا معجزہ خداوندی۔ تو میرا تو اور عقیدہ پختہ ہو گیا کہ رازق، میں تو پہلے بھی یہ سمجھتا رازق اللہ ہے، میں جاب کرنا نہیں چاہتا تھا، اللہ نے مجھے فرعونوں کو سدھارنے کے لیے بھیج دیا۔ پھر اللہ نے کیسا اعزاز بخشا کہ جب ہماری دعا سے جنرل پریم مشرف صاحب آئے، انہوں نے ٹیک اوور کیا سپارکو کو، تو سب سے پہلے کس کو بھیجا؟ میجر جنرل رضا حسین صاحب کو، جو ناظم آباد کے رہائشی تھے اور بڑے شریف النفس انسان تھے، جو انسانیت کی قدر جانتے تھے، علم دوست تھے۔ انہی کے زمانے میں سپارکوں میں وہ انقلابی تبدیلیاں آئی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تنخواہوں کے لحاظ سے بھی، میڈیکل ڈپارٹمنٹ، مطلب تمام تر وہ سہولیات جو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ یہ اللہ کی غیبی مدد تھی۔ اسی دور میں سپارکوں نے جو اصل کام تھا اس کا خلا میں پہنچنا، وہ کام شروع ہوا بھرپور طریقے سے، اور اللہ نے کامیابی بھی دی ہمیں۔ پرویز مشرف صاحب نے ہمیں ٹاسک دیا تھا کہ 2025 میں آپ کو چاند پر دیکھنا مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں تو خواہش پوری نہیں کی ان کی، لیکن ان کی روح بڑے سکون میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ ہم 2024 میں انڈیا سے بہتر انداز میں چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اور اسلم علی کو اللہ تعالیٰ نے رضا صاحب کی نظر میں بھی سرخرو کیا کہ جب وہ جانے لگے تو لوگوں نے ان سے بہت سارے مطالبے کیے پروموشن کے معاملات، وہ بڑے ناراض ہوئے، کہ لے یار اب تو میں جا چکا ہوں، میرے ہاتھ سے اب کوئی فائدہ آپ لوگوں کو نہیں ہو سکتا، سپارکوں نے تو آپ کو سب کچھ دیا۔ میں بھی کوشش کر کے پرویز مشرف صاحب کی خاص مہربانیوں سے تمام فنڈ لایا، سب کچھ۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے سپارکوں کو کیا دیا؟ سناٹا چھا گیا، اور مجھے تو منع کیا جاتا تھا چیئرمین کی مجلس سے، میں کھڑا ہی نہیں ہونا ہے۔ اللہ نے مجھے موقع دیا، انہوں نے کہا کوئی تو ہو ایسا جو مجھے بتائے اس وقت سپارکوں کس حالت میں، تو مجھے تو موقع مل گیا، سب کو سانپ سونگ گیا، کیونکہ کرپٹ لوگ تھے، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی۔
رزق حلال پر ہی قناعت کی تھی. ہمارے ورکر بھی ملوث تھے میڈیکل کرپشن میں، ہر آدمی ملوث تھا. صرف انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا ایماندار لوگوں کو. ایسے حالات میں اللہ نے مجھ سے کام لیا، اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ میری اسپیچ بہت لمبی ہے. بس میری اسپیچ سے رضا حسن صاحب اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا اسلم علی اب تم بیٹھ جاؤ، تم نے وہ کچھ کہہ دیا، ان سب کو آئینہ دکھا دیا. میں چیئرمین ہوتے ہوئے یہ سب کچھ نہیں بیان کر سکتا تھا انتظام میں نے غدار ثابت کیا سب کو. انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ کوئی ایک تو ایسا ہے سپارکو میں جو پرویز مشرف صاحب کے میرے ویژن کے مطابق اپنے ملک کو بچانا چاہتا ہے، اپنے ادارے کو بچانا چاہتا ہے. اور رہی صحیح کسر، ہمارے میجر جنرل عامر ندیم صاحب جب آئے، وہ بھی بڑی لمبی تفصیل ہے، مختصراً بتا دوں کہ انہوں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور اسلم علی کو VVI پروٹوکول کے ساتھ سپارکو ہیڈ کوارٹر بلایا، وہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، اور آدھے گھنٹے سے زائد ملاقات میں صرف میرا کریکٹر، میری جد و جہد پر ڈسکشن کرنے کے لیے انہوں نے موقع دیا. اس کی بڑی تفصیل لمبی ہے. بس صرف میں نے یہ ضرور کہا کہ آپ پوچھ رہے ہیں میری تربیت کیسی ہے اور میں اس کرپٹ نظام کا حصہ نہیں بن سکا، تو اس کی وجوہات بتا دوں کہ اگر ماں کی تربیت میں کسی بھی وجہ سے تھوڑی سی کمی رہ جائے، باپ تو کیا پوری دنیا مل کر کمی پورا نہیں کر سکتی. تو یہ میری ماں کی تربیت ہے کہ میں اس نظام کا حصہ نہیں بن سکا، اور اس نے میرے رزق حلال سے، کیونکہ ہمیں والدہ نہیں پالا تھا. والد تو ہمارے 6 سال میں میڈیکل انفٹ قرار دے کے ان کو 6 پنجاب ریجمنٹ آرمی سے فارغ کر دیا گیا تھا. بیمار تھے، محنت کش پھر بھی تھے، کچھ نہ کچھ کرتے تھے، لیکن والدہ نے ہم 7 بہن بھائیوں کو لوگوں کی روٹیوں کپڑے سی کر جوان کیا ایک کمرے کے مکان میں. تو میں نے کہا میری والدہ نے ایک نصیحت کی تھی جب میں کراچی آ رہا تھا، آپ بھی سن لیں غور سے ان کو. میں نے کہا، اور اب بھی جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی غور سے سن لیں. میری والدہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں رزق حلال کھلایا، ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں آگے پڑھو، تمہیں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹیلرنگ کا کام سیکھ لیا، جو بھی کر رہے ہو بہتر ہے، کراچی میں موقع زیادہ ہے، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ آگے پڑھو تاکہ تمام بہن بھائیوں پر اس کا اثر ہو. ہم نہیں بھیجنا چاہتے تمہیں کراچی ایسے ماحول میں. لیکن اللہ نے مجھ سے بڑے بڑے کام لینے تھے کراچی میں. دوران تعلیم بھی غازی تحریک اردو لیاقت آباد کراچی بنایا، غازی تحریک نظام وسلم لانڈی بنایا. یہ سب اللہ نے کام مجھ سے لینے تھے. اور سپارکو میں قبل از وقت میری ریٹائرمنٹ بھی اللہ نے پہلے ہی لکھ دی تھی. اور وہ کس طرح پیش آئی، 5 فروری 2020 کو جو میں نے بین الاقوامی دہشت گرد ٹرمپ کو للکارا، وہ بھی بڑی لمبی تفسیر ہے، بڑا لمبا خطاب ہے جو اللہ نے مجھ سے کروایا فی البدی. اس کی پاداش میں مجھے قبل از وہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کرنا پڑا، کیونکہ پھر ممکن نہیں تھا نا. مجھے کہا گیا کہ آپ خاموش ہو جائیں، میران کمیونیکیشن نیٹ ورک کو بالکل بند کر دیں. میں نے کہا جو اللہ کی رضا کے لیے میں کام کر رہا ہوں، تو میں کہ اللہ رسول کے کام کو چھوڑ دوں؟ میں نوکری تو چھوڑ سکتا ہوں، رازق اللہ ہے. تو نوکری بھی قربان کر دی، اور کیا میں کر سکتا ہوں. اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، یقین کریں صدر زرداری کو بھی عزت حاصل نہیں ہوگی، وزیر اعظم کو بھی نہیں ہوگی، جو اللہ مجھے دیتا ہے. جس ڈپارٹمنٹ میں کھڑا ہوتا ہوں لوگ کھڑے ہو کے رسپیکٹ دیتے ہیں. جس کام کے لیے جاتا ہوں اس کو آنن فانن میں کسی کا مسئلہ لے کے جاتا ہوں، وہ حل ہوتا ہے، چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، کہیں بھی ہو. اللہ نے اتنی عزت دی ہے. کوئی میرے پاس پاور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جو قربانی ہے جو اللہ نے عزت دی ہے، اس کی بدولت ہر ڈپارٹمنٹ میں آج بھی سندھ سیکریٹریٹ کہیں بھی چلا جاؤں، لوگ آج تک مجھے جانتے ہیں. یہ شفقت عباسی صاحب کے ساتھ وہاں بیٹھا کرتا تھا. میں سپارکو سے جانے کے بعد میں سیدھا سیکریٹریٹ جاتا تھا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں شفقت صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا. پھر وہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں آ گئے، رات کو 11-12 بجے گھر پہنچتا تھا. تو وہ قربانی رنگ لا رہی ہیں. آج اللہ نے بڑی عزت دی ہے. اور جنہوں نے 25 سال میں مجھے بیوقوف سمجھا، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، ان سب نے اپنے پیروں پہ کلاڑی چلائی. آج وہ سب ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اور ابھی شفقت عباسی صاحب نے جو حرکت کی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس شخص کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیا، اتنی ایسی تقریبات کی اپنی تنخواہ سے، پنشن سے، اس کا صلہ شفقت عباسی صاحب نے یہ دیا کہ ٹوورڈ اسلام کے غداروں، لاکھوں انسانوں قتل عام میں ملوث لوگوں کی سرپرستی کرتے ہوئے اپنے جن کو فراموش کر دیا.
اور ابھی حالیہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ اسلم علی خود آ جاتا ہے، ہمارے نام کو استعمال کرتا ہے، تو نہ کل مجھے شفقت عباسی کے کسی نام کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی. میں نے تو ایم کیو ایم سے جو میری وابستگی تھی، الطاف بھائی کے نام پر سپارکو امپلائز کو، افسران بالا، ورکرز کو جو فائدہ پہنچایا وہ روز روشن کی طرح آیا ہے. میں نے صرف ان کے کھاتے میں ڈال دیا کہ صاحب شفقت عباسی صاحب کی وجہ سے یہ سماج مسائل آپ کے حل ہو رہے، اور کیا کتنی قربانی ہوئی. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اتنے پڑھے لکھے شخص جو کل تک کہتے تھے کہ اسلم علی ڈائریکٹ ہے اور ہم انڈائریکٹ ہیں، حضرت سعید بن جونپوری سے ہمارا تعلق ہے، ہماری تاریخ ہے عباسیوں کی، آج وہ حضرت جونپوری کی تعلیمات کو غلط ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، ان کی ذات پر کیچڑ اچھال رہے ہیں. تو کس بات کا شعور ہے، کس بات کی حدیث پڑھی، کس بات کا دین سیکھا آپ نے؟ تو انہوں نے تو یہ کہا نا، میں نے آج کہہ دیا کہ نہیں شفقت عباسی صاحب میرے سے لا تعلق نہ کرتے، میں ان سے لا تعلق کا اعلان کرتا ہوں. اور ابھی میرے پاس ابھی ایک تصویر آئی ہے، 18 گھنٹے پہلے اس پر لکھا ہوا تھا، انیس قائم خانی کے ساتھ شفقت عباسی صاحب اور نوشاد شیخ جو اس زمانے میں ایل سیکرٹری ایسے ایک چپک کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس پاکستان کی کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے. اب سمجھ میں آیا کہ شفقت عباسی نے مجھ سے لا تعلق کا اعلان کیوں کیا. کہ انیس قائم خانی، اس کی پی ایس پی پارٹی کے مصطفیٰ کمال، ان لوگوں نے صرف الطاف حسین سے محبت، اپنے اکابرین سے محبت کی سزا مجھے یہ دی کہ رات کے 2 بجے میرے گھر پر رینجر کی 2 گاڑیاں بھیج کر مجھے اٹھوایا گیا اور لندن کا ٹارگٹ کلر دہشت گرد کی ایف آئی آر کٹوائی، اور 8 دن کی جیل کاٹ کر میں سرخرو آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں. کیونکہ ہمارے ادارے کو نااہل نہیں ہے کہ وہ ان کے کہنے پر اس کرمنل ریکارڈ کو مان لیتے. اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سفارش کے، نہ شفقت عباسی نے میری سفارش کی، نہ کسی اور شخصیت نے، اللہ کی غیبی مدد تھی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اور میں ضمانت پر گھر آیا، اور گھر بیٹھے میرا کورٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ جھوٹی ایف آئی آر تھی. آتے میرا پاسپورٹ بھی بن گیا موضوع خداوندی ایک کرمنل دہشت گرد کا. تو تمام ایجنسیز نے مسترد کر دیا اس ایف آئی آر کو، اور وہ محسن ایڈوکیٹ اس بنیاد پر میرے خلاف ایک اور جھوٹی ایف آئی آر کٹوانا چاہتا تھا، اس میں بھی ناکام ہو گئے. جھوٹے قاتلانہ حملے میں یوسف پلازا تھانے کی حدود میں جو اس نے ڈرامہ رچایا، اس میں بھی میرا ماسٹر مائنڈ نام ڈالا تھا. وہ جا کر میرے اسٹیٹمنٹ پر آئی او کو صاحب فدا حسین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میرے اسٹیٹمنٹ پر انہوں نے کہا کہ یہ جعلی قاتلانہ حملہ تھا. اس کے بعد بھی شہداد پور کے اندر اس نے پھر میری ہر درخواست میں میرے خلاف، اور اب میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت برداشت کیا. ابھی ہماری برادری کی طرف سے ہمارے چیئرمین لیگل ایڈ کمیٹی مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک پروجیکٹ ڈائریکٹر پروفیسر مسعود احمد عباسی لفسیڈ ایم اے لطیف صاحب نے جو نوٹس قانونی بھیجا ہے، ان سب کی ہوا نکل گئی ہے. تو ابھی تو صرف ایک نوٹس گیا ہے، اب جائے گا اسلم علی کی طرف سے مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کہ بانی کو تم نے جو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی، جتنے بھی جھوٹے کیسز کیے، میری حد تک عزت کا دعویٰ 5 کروڑ کا ہے، وہ اب میں دائر کرنے جا رہا ہوں. اور وہ کارروائی بھی انشاءاللہ چیئرمین لیگل ایڈ کمیٹی مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک ایم اے لطیف صاحب، جو کہ پروفیسر مسعود احمد عباسی لائف اسٹیٹ ہے، وہ بھی میرے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کراچی بار بھی میرے ساتھ کھڑا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ ہائی کورٹ بار بھی میرے ساتھ کھڑا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ سندھ بار کونسل بھی میرے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ میں نے بین الاقوامی دہشت گردوں کو بے نقاب کر دیا ہے. اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ شفقت عباسی صاحب انیس قائم خانی کے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں کہ شاید کوئی وہ بیچ میں گیپ نہ آ جائے اور نماز خراب نہ ہو جائے ان کی. مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے شفقت عباسی صاحب کے بعد. کل تک الطاف بھائی کے ساتھ تھا تو دہشت گرد تھا، آج الطاف بھائی کے خلاف ہے تو وہ اتنا معزز ہو گیا، شفقت عباسی سے بڑا معزز ہو گیا کہ اس کے ساتھ تصویر کھنچانے میں نوشاد شیخ، آپ تصویر دیکھ کے حیران ہوں گے کہ انیس قائم خانی کے ساتھ تصویر کھنچا کے بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں. حیرت ہے مجھے ان کے کریکٹر پر. تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے ہی مجھ سے جدا ہو گئے. اگر یہ کامیابی جو آج مجھے مل رہی ہے ہمارے شہزاد مغل کے توسط سے، ان کو بھی میں نے 3 سال پہلے سمجھایا تھا، لیکن دیر سے سمجھ میں آئی، لیکن اس نے مجھے دھوکہ نہیں کیا دوسرے لوگوں کی طرح. میری پیٹھ میں کسی نے اس نے چھرا نہیں گھونپا، اس نے میری بات نہیں مانی. میں نے کہا نوکری چھوڑو بھائی، خود کماؤ، بزنس کرو، امتیاز عباسی بنو. تو اس کے سمجھ میں آ گئی. دوسری ایک شخصیت اور ہے کے پروڈکشن کے سی او ہمارے کاشف خان بھائی،
انہوں نے جب حامی بھری کے بزنس میں بننا چاہتا ہوں تو اللہ نے جگہ دلوائی ہمیں مین روڈ پر، ورنہ اتنے عرصے سے بیچارے گلی میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے بھی ان کا مستقبل بنانا تھا۔ اور مجھ سے ملنے کے بعد میرے بغیر مشورے کے انہوں نے جاب بھی اللہ توکل چھوڑ دی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، گھر پہ بھی ٹائم دینا ہے، اور انشاءاللہ وہیں بیٹھ کے اس سے زیادہ کماؤں گا۔ گرین لائن میں کیا ملتا تھا؟ 25,000 روپے، اس میں سے بھی کٹ جاتے تھے، کسی دن آنکھ نہیں کھلی، 2 دن کی دیہڑی کٹ گئی تو مشکل سے 10,000 روپے ان کے منتھلی بچتے۔ 10,000 کے لیے وہ رات کو 5-6 بجے سوتے تھے اور پھر صبح اٹھنا بھی ہوتا تھا، ڈیوٹی بھی جانا ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ دیا ان کو، میری بات کو مانا، اور آج ماشاءاللہ کے پروڈکشن بھی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں رزلٹ آ رہا ہے، یہ جو کچھ کام ہو رہا ہے مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا، یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے شہزاد مغل کو، کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح میری بات مان لیں گے اور ایسی چیزیں سامنے لائیں گے جو لوگ حیران ہو جائیں گے۔ واقعی ان کا مد مقابل ابھی تک میری سامنے نہیں آیا۔ اس کو کہتے ہیں گرافک ڈیزائنر، یہ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں گرافک ڈیزائنر، ان کے ساتھ تو میں مغز کھپاتا تھا، ان کو صرف آئیڈیا دیتا ہوں کہ یہ چیز بنانی ہے، یہ لوگوں کو بنانا ہے، وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام ساتھیوں کے لیے جن کو میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو جڑے وہ بزنس مین بننے کی کوشش کرے، جاب کی تلاش نہ کرے، اور اب تو سب کر کے دکھا دیا آپ لوگوں کو۔ ایک ہمارے شہزاد مغل نے، اگر اب بھی سمجھ میں جس کے نہ آئے تو وہ پھر بعد میں پچھتائے گا۔ تو میں تمام ساتھیوں سے، جو بھی عہدیداران ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فالتو وقت ضائع نہ کریں، اور یہ آپ کا جو باڑہ مارکیٹ میں اللہ نے جو جگہ دی ہے، تو محسن پاکستان ہمارے سر صادق خان عباسی میموریل کمپیوٹر میڈیا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کب سے قائم کیا ہم نے؟ جب یہاں تھے 6 سال پہلے، تو اللہ نے کامیابی لکھی تھی 2026 میں، اور یہاں لکھی تھی۔ ہماری تو کوشش تھی کہ ہم بلدیہ میں شروع کر دیں، جگہ لی اسی لیے تھی تاکہ مستحق ہمارے جو صراط المستقیم مدرسہ ہے ان بچوں کو ہم کمپیوٹر کی مفت ٹریننگ دے سکیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے قائم کیا تھا، لیکن وہ لائٹ کا ایشو ہوا، میری گنجائش نہیں ہے پینشن میں کہ میں 5 لاکھ روپے خرچ کر کے وہاں سولر سسٹم لگا سکوں کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے لیے۔ تو اللہ نے مجھے بغیر سولر سسٹم کے باڑہ مارکیٹ جو مین روڈ پر ہے، نارتھ کراچی کا سنگم ہے، وہاں پر مجھے ایسی جگہ فراہم کر دی کہ وہاں کلاسز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ محسن پاکستان سر محمد صادق خان عباسی میموریل کمپیوٹر میڈیا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی کلاسز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، اور افتتاح بھی ایسا ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔ اور اس کا افتتاح کرنے کون جا رہا ہے؟ ہمارے عرفان خان شہید، جو ہمارے سرپرست تھے مہران کے، ان کے فرزند محمد رضوان عرفان خان اگست کے مہینے میں جو ڈیٹ وہ دیں گے، ہماری طرف سے 8 اگست فائنل ہے۔ ہم چاہتے ہیں 14 اگست شاندار طریقے سے منائیں، اور پہلے ہم اپنے انسٹیٹیوٹ کا اور ایم سی این بزنس گروپ، ایم سی این عوامی کنفرنس سیل کا افتتاح ہمارے رضوان خان بھائی کے ہاتھوں ہو، تاکہ وہ پیغام دے سکیں کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک لوگوں کو روزگار بھی دے گی، ان کو تربیت بھی دے گی، ان کو تعلیم بھی دے گی، سارے کام مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کرے گی انشاءاللہ تعالی، بغیر کسی فنڈ کے۔ اپنا اپنا حصہ ملاؤ اسلم علی کی طرح اور سپورٹ کرو اداروں کو، فائدہ بھی لو۔ اسلم علی کو فائدہ نہیں چاہیے، جو منسلک ہے وہ بزنس کرے ہمارے ساتھ۔ ابھی جو چیزیں میں بھیج رہا ہوں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ابھی چند منٹ کے اندر بیٹھ کر کے جو چیزیں شہزاد مغل نے ڈیزائن کی ہیں میرے بغیر کہے، اور جو پین فلیگ بنا رہا تھا وہ چھوڑ دیا اس نے، جو پذیرائی کے لیے ہم بنا رہے ہیں، ویلکم کے لیے نارتھ کراچی میں لوگ دیکھیں گے کہ رضوان بھائی کا کیسا استقبال ہوا ہمارے سیکریٹریٹ میں، اور وہاں کی یونین نے بھی ہمیں اپریشیٹ کیا ہے، وہ بھی ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بزنس بھی ہوگا اور خدمت بھی ہوگی۔ ہمارا منشور تھا بزنس بھی اور خدمت بھی، تو جب ساتھی اچھے نہیں ملیں گے بزنس کیسے ہوگا؟ اس کو لوگوں نے میرے کھاتے میں ڈالا، عزیز مہدی نے بھی ڈالا، تمام لوگوں نے میرے کھاتے میں ڈالا کہ اسلم علی میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو بھائی میری صلاحیت نکھر آئی، اور جن لوگوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا آج وہ کس مقام پر کھڑے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، تمام کے تمام ذلیل رسوا ہوئے۔ کیوں؟ کہ جب کسی محسن کے پیٹھ میں چھرا گھونپو گے۔ شفقت عباسی صاحب کو دیکھ لو نا، آج وہ اتنے بڑے لیڈر بن گئے کہ اپنے جن سے جان چھڑائی، تو بھائی آپ کا جن تو سرخ رو ہے۔ اگر ابھی وہ ہوتے سرپرست اعلیٰ تو سارا میں ان کے کھاتے میں ڈالتا، جیسے الطاف بھائی کے نام پہ جو میں نے کام کیا سفارکوں میں تمام لوگوں کی خدمت کی میڈیکل کے حوالے سے، تو وہ ان کے کھاتے میں ڈالا تھا تو یہ بھی ان کے کھاتے میں ڈالتا، لیکن یہ ان کی بدنصیبی تھی کہ انہوں نے یہ اعلان کر کے میری جان چھڑا دی۔
اب جو بھی ہمارے سرپرست ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کا بینیفٹ لیں گے. شفقت عباسی کی خدمت میں تھا ہی نہیں کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا بینیفٹ انہیں ملے. جب وہ غداروں کا ساتھ دیں گے, ہماری برادری کے غداروں کا ساتھ دیں گے, وہ بات کریں گے اسلام کی, تو پھر ان کے ساتھ یہی ہونا تھا. اس کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں تمام عہدیداران, سرپرستوں, ہم خیال سماجی تنظیموں سے کہ آؤ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کی زبانی ساتھ مت دو, عملہ نہ ہو, مورلی سپورٹ کرو, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اگر کراچی کا نقشہ نہ بدل جائے, اگر روزگار کے دروازے نہ کھل جائے, چوروں ڈکیتوں بھتہ خوروں ٹارگٹ کلوں سے نجات نہ مل جائے, تو اسلم علی کی گردن اڑا دینا. لیکن ساتھ تو دو یار, اکیلا آدمی سب سے لڑے اور آپ لوگ جو ہے اسلم علی کو ٹیشو پیپر سمجھیں, یہ اب نہیں چلے گا. جو آئے گا ہمارے ساتھ وہ عزت پائے گا, جو نہیں آئے گا وہ پھر گھر پہ ہی بیٹھا رہے گا انشاءاللہ, چاہے کتنی بڑی تنظیم کیوں نہ ہو. تو اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جناح کیب قومی یکجہتی کا نشان, جیوے جیوے پاکستان, نو جناح کیب نو انٹری مزار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. امام النبی اسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیں, در نفاق عظیمت دیں, مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعمل مقبول بے عمل مردود. یہ بھی بہت برا لگتا ہے لوگوں کو. میرا جاہل بھی ان کے عالم اور بھاری ہوگا, یہ بھی بہت برا لگتا ہے لوگوں کو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اگر یہ تلخ حقائق کسی کو ناگوار گزریں تو معذرت چاہتا ہوں ان سے. میں اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وہ کہاں سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان, نڈر بے باک, حق پرست صحافت قلم بردار, MC نیوز, آج دی وائب TV پاکستان.